خاموش رہیں بچے، خاموش رہیں، بیٹھ جائیں، خاموش رہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے۔ آپ حضرات بھی آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ گے تو جگہ بھی پر ہو جائے گی تو انشاءاللہ شور کی باتیں بھی بند ہو۔ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ بہت مبارکباد کے مستحق وہ طلباء جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور وہ اساتذہ جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی، وہ والدین جنہوں نے طے کیا ہم اپنے بچے کو حفظ کرائیں گے، وہ بھی خوش قسمت ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اور عبرت ہے ان حضرات کے لیے جن کے ہاں کوئی بچہ حافظ نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار حافظ نہیں، وہ طے کریں ہم بھی اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ عزیزو دوستو، ان بچوں نے جو قرآن مکمل کیا، اس کے اوپر غور کیا ہم نے اور آپ نے، کتنی محنت کرتے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ روزانہ کئی گھنٹے قرآن پڑھا ہوگا، کم سے کم 12 گھنٹے، 12 سے 15 گھنٹے روزانہ قرآن، 12 سے 12 گھنٹے روزانہ قرآن۔ فجر سے پہلے کبھی قرآن، فجر کے بعد اسے کچھ کھانے کو ملا، ناشتہ ملا، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ نہ چائے ہے، نہ پراٹھے ہیں، نہ کوئی ناشتہ ہے، نہ کوئی انتظام نہیں، بس جو مل گیا وہ کھا لیا، پھر بیٹھ کے پڑھنے، پھر کئی گھنٹے پڑھتے ہیں، 11:30 سے بعد۔ اس کے بعد پھر مدرسے میں جو کھانا پکتا ہے، ہمیں شاید کوئی انسان اچھے گھر کا کھا سکے، وہ کھانا کھایا، ظہر نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بیٹھ کے پڑھے، عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک تھوڑا کھیلا کودا، اس کے بعد مغرب بعد پھر قرآن، بعض بچے عشاء بعد قرآن، اور حیرت یہ ہے بعض بچے سو رہے ہوتے ہیں، سونے کی حالت میں قرآن۔ خود میں نے سنا، پڑھے ہیں سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ رات پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھا، پوری سورت پڑھ کے سو رہا بچہ۔ یہ کیوں؟ دن بھر اس پہ محنت کی، اور اللہ کی قسم کھا کے کہا جائے اصل تو ولی یہ بچے ہیں، نہ موبائل جانتے ہیں، نہ کھیل کود جانتے ہیں، نہ کوئی خرافات جانتے ہیں، صرف اللہ کا کلام جانتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ان طلباء نے جو محنت کی، جو قرآن پڑھا، یاد کیا، اور ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمیشہ اس کو پڑھیں گے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہاں سے 200 سے زائد 40 حافظ قرآن ہیں، بڑی مسرت کی بات ہے، اور بہت اہم ہے، یہ گاؤں والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ۔ لیکن قرآن ان میں سے کتنے سناتے ہیں؟ یاد کتنے لوگوں کو ہے؟ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن تو حفظ کر لیا، حافظ قرآن تو ہو گئے، وہ حافظ کہلاتے بھی ہیں،
تو اس لیے درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ جو حافظ قرآن ہیں وہ اپنا معمول بنا لیں، ہم کو قرآن کچھ نہیں، ایک بار روزانہ پڑھنا ہے، حافظ قرآن تو 5 پارہ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ معمول بنا لیں ایک بار ہم کو روزانہ پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں ہم کو ایک پارہ پڑھنا ہے، قرآن کو یاد رکھنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن پاک اتنی اہم کتاب ہے، اللہ کا اتنا، اللہ کی یہ ایسی کتاب ہے جو صرف انسان اس کو پڑھ سکتے ہیں، فرشتے پڑھ بھی نہیں سکتے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بلکہ فرشتے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے آپ کے منہ کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کے منہ کو چومتے ہیں، یہ سعادت فرشتوں کو نہیں حاصل، یہ سعادت آپ کو حاصل ہے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے، اور اس کے مقام، اس کے نتائج، بچہ قرآن پڑھے گا باپ کا درجہ بلند ہوگا، بچے سے کہا جائے کہ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بچے کا مقام وہ ہوگا جہاں پہ آخری آیت ختم ہے، وہ مقام ہوگا۔ والدین نے صرف اس کے وجود کا سبب بنے، والدین، اس وجہ سے اللہ تعالی والدین کو اکرام کا جوڑا عطا فرمایا، باپ کی درجے بلند ہے۔ تو عزیز دوستو، بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارا قرآن سے تعلق نہیں، ہمارے اکابرین نے قرآن سے کیسا تعلق کیا، کیسا لگاؤ قرآن سے، اور ہماری مائیں بہنیں ان کا تعلق قرآن سے کیسا، ہم کو تو حیرت بھی آتی ہے یار۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی والدہ 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی، ایک قرآن 10 پارے، شاید مرد بھی نہیں کرا کرتے، ہمیں تو کوئی نہیں کرتا ہوگا، 40 پارے، حضرت کی والدہ 30 پارے اور 10 پارے روزانہ کا ان کا معمول تھا، بلکہ وہاں کی عورتوں میں مقابلہ ہوتا تھا، آج کون قرآن زیادہ پڑھے گا، رمضان میں تو کوئی حد ہی نہیں، رمضان میں تو کوئی حد نہیں، عورتوں کا مزاج یہ تھا، اور ہمارے یہاں عورتوں کا 10 گھنٹہ باتیں کریں گی، ایران قرآن کی ہاکیں گی، قرآن تو خیر پڑھی ہی نہیں، قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاتا، افسوس ہے افسوس، قرآن اللہ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، قرآن اللہ نے تلاوت کے لیے دیا تھا، قرآن اللہ نے سمجھنے کے لیے دیا تھا، ہمارا حال یہ، ہمارا مزاج یہ، اور ہمارے اکابرین نے، اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اکابرین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں قرآن کیا کیا، 1 مہینے میں قرآن پا گیا، حج کو تشریف دے گئے، سفر میں کوئی ساتھیوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں، رمضان کے ایام آ گئے کہ رمضان اب کی ایسے ہی جائیں گے بغیر قرآن کے، تو حضرت نے طے کیا، ایک پارہ سن یاد کر، وہ کھڑے ہو کے سنا دیں، ایک پارہ یاد کر، 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہاں حفظ کیا، بڑھاپے کی حالت میں اپنے استاد اپنے پیر کے ساتھ میں تھے، مالٹا کی جیل میں، آپ پر کوئی جرم نہیں تھا، قصور نہیں تھا، صرف اپنے شیخ کے، اپنے استاد کی خدمت کے لیے گئے ساتھ میں جیل میں، دونوں اکابرین نے نمایاں خدمات کی، مالٹا کی جیل میں قرآن کی خدمت کی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، مالٹا کی جیل میں قرآن کا ترجمہ لکھا، اسیران مالٹا، ترجمہ اسیران مالٹا، سعودی حکومت نے
سعادت ہمارے اکابرین کا تعلق قرآن سے کیسا ہے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان آ گئے، کوئی حافظ نہیں، نہ شیخ الہند حافظ، نہ مولانا حسین احمد حافظ، نہ مولانا جعفر صاحب حافظ، کوئی حافظ نہیں. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آگری تو افسوس سے کہا کہ اب کے ہمارے قرآن رمضان ایسے ہی جائیں گے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے سنا اور طے کیا کہ حضرت ہم یاد کریں گے. یہاں بھی وہی حال، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک پارہ یاد کیا، رات میں سنا، رات میں کھڑے ہو کے سنایا. 27 پارے آپ نے رمضان میں یاد کیے. کہ قرآن سے تعلق تھا، قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن سے محبت تھی. عزیز دوستو، قرآن سے محبت پیدا کیجئے، قرآن سے تعلق پیدا کیجئے. ایک بات میں اور کہتا ہوں، حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مسئلہ آتا ذریعے معاش کا، کیا ہوگا پھر؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ تو مسلمانوں کی زبان پر کیا کرے گا حافظ بن کے؟ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، جس تمہارا تعلق اگر قرآن سے ہے، اللہ رزق کے دروازے قرآن کے ذریعے سے کھول دے گا. وہ اللہ جو خنزیر کو کھلاتا ہے، وہ اللہ جو جانوروں کو کھلاتا ہے، وہ اللہ کافروں کو کھلاتا ہے، وہ اللہ جو مشرکین کو کھلاتا ہے، وہ اللہ حامل قرآن کو بھوکا رکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کمزوری ہماری ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، جس کی وجہ سے جو دیکھو عمومیت کے ساتھ سننے میں آیا، بلکہ حقیقت بھی ہے. فارغ ہونے کے بعد اچھی صلاحیت ان کی، اچھا قرآن یاد، چلے گئے جامعہ میں، جامعہ ہمدرد میں اور کوئی جگہوں میں، انہوں نے اپنا تشخص باقی نہیں رکھا. تشخص صرف پیسوں کی بنیاد پر، دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر کہ ہم کو اللہ کیسے کھلائے گا، ہمارا ذریعہ معاش، اس بنیاد پر اپنا تشخص باقی نہیں رکھا. چہرے پہ داڑھی کو ڈالی، پیجامہ پہنتے تھے پینٹ میں آ گئے، کرتا پہنتے شرٹ میں آ گئے. یہ مزاج ہمارا بن رہا ہے. ایک اچھا خاصا طبقہ لاک ڈاؤن سے مدرسوں میں بچے کم ہو گئے، جو بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں بچے کم ہو گئے. عزیز دوستو، یہ بے دینی کی بات ہے، بددینی کی بات ہے. رزاق اللہ ہے، روزی اللہ سب کو دیتا ہے، روزی کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے. کیسے کھلائے گا؟ کیا؟ اچھا، ماں کی پیٹ میں تم کو کس نے کھلایا؟ ماں کی پیٹ میں تم کو کس نے بنایا؟ ماں کی پیٹ میں غذا کس نے پہنچائی؟ وہ اللہ. ماں کو بھی خبر نہیں کیسے بچہ بن رہا، کیسے بچہ بن رہا. خدا کی قسم ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ماں کی پیٹ میں سب کچھ، کیسی کاریگری ہے، کیسی کاریگری ہے، کیسا نظام اس کا ہے. اس اللہ نے وہاں روزی پہنچائی تم کو، تمہاری جیسی ضرورت تھی وہ روزی پہنچائی تم کو. اور دنیا میں آئے تم کو اللہ بھول جائے گا؟ نہیں. دنیا میں 4 راستے ہیں، 2 راستے ماں کی چھاتی پر اس نے رکھے، 4 راستے دودھ چھوٹنے کے بعد، مشرق مغرب شمال جنوب، وہ 4 راستے تمہارے لیے ہیں. تم قرآن پڑھو گے تو دین حاصل کرو گے، اللہ چھوڑ دے گا نہیں، رزق کے دہانے کھول دے گا، رزق کے دہانے کھول. ہم کو یقین نہیں سورہ واقعہ پر، ہم کو یقین نہیں سورہ واقعہ پر. جس گھر میں سورہ واقعہ پر فقر نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن ہماری عقل میں نہیں بات آتی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. عزیز دوستو، اپنا تعلق قرآن سے پڑھیے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیجئے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیجئے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. اس وقت سخت ضرورت ہے اپنا ایمان، اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کا.
أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. کاش کہ ہر باپ اپنے بچے سے سوال کرے، کاش ہر باپ اپنے بچے سے پوچھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم معبود کس کو مانو، عبادت تم کس کی کرو گے، میرے بعد تم سجدہ کس کا کرو گے، میرے بعد تم ہاتھ کس کے سامنے پھیلاؤ گے. ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے اپنے بچوں کے ایمان کی. بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد سوال کیا، سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد، اقرار کیا بچوں نے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا اور اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. الہ واحدا، جو ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، ایک پروردگار ہے، ایک رب ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے. کاش کہ ہر باپ کے دل میں یہ ہو، اپنے بچوں کو شام کو بیٹھا لے اور بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ یہ ہوا کون چلاتا؟ ہمارے بچے کا جواب ہونا چاہیے اللہ چلاتا. بارش کے موسم پر پوچھیں اے بچے بارش کون برسا رہا؟ ہمارے بیٹے کی زبان پر یہ آئے اللہ برسا رہا. بچے سے یہ پوچھیں کہ تم پھل کھا رہے ہو، ان پھل کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارا بیٹا اور ہمارا بچہ یہ کہیں اللہ نے پیدا کیا. اس میں کھٹاس اور مٹھاس کس نے بھری؟ بیٹا یہ کہیں ہمارے اللہ نے بھری، ہمارے رب نے بھری. عزیز و دوستو، اپنے بچوں کی ایمان کی نسل کی فکر کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں. اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب اس کا؟ یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اپنے گھر والوں کی. باپ نماز خوب پڑھتا ہے، اشراق تہجد بھی پڑھتا ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے اہل کی فکر نہیں کرتا، اپنے گھر کی فکر نہیں کرتا. اس پر یہ لازم ہے اپنی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے. عزیز و دوستو، دو باتیں. ایک تو بات اپنا تعلق قرآن سے مضبوط، قرآن سے تعلق ہمارا ہو، لگاؤ ہمارا ہو، محبت روزانہ اس کی تلاوت ہو. سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھیں گے، بلکہ تو یہ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ چیز تو علماء میں بھی نہیں، یہ چیز علماء ہمارے ہم لوگوں کے اندر بھی نہیں کہ کسی مسجد میں ایک ٹھکانہ بنا لیں، اس کی تفسیر ہم کیا کریں، تھوڑا ہم سمجھایا کریں، 2-4 منٹ 10 منٹ. قرآن فہمی تو ہمارے اندر سے نکل گئی، ہمارے اندر سے نکل گئی، تلاوت بھی ہمارے اندر سے نکل گئی، قرآن فہمی بھی ہمارے اندر سے نکل گئی. بس عہد کریں ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت